اب پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ فقہا نے یعنی علماء نے، فقہا نے، مفتیان کرام نے جتنی بھی ناپاکی کی چیزیں ان کی دو قسمیں بتائی ہیں، دو کائنڈس اور دو ٹائپس بتائی، یعنی دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ اور ایک کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ یہ اردو تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے، نجاست غلیظہ یعنی بڑی ناپاکی اور نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی ناپاکی۔ اب نجاست غلیظہ کیا کیا ہیں اور نجاست خفیفہ کیا کیا ہیں، ان کو تھوڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کا حکم کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور، بہت زبردست کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، اور علماء کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب کو صحیح سے پڑھ لے اور سمجھ لے وہ آدھا عالم ویسے ہی بن گیا، لیکن اس کی اردو تھوڑی سی مشکل ہے، تو ہم یہاں سے مدد لیتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کہتے کسے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھو، نجاست غلیظہ کی پہلے دو قسمیں، ایک وہ جو پتلی اور بہنے والی ہو جیسے کہ پیشاب یا شراب یا منی، اور وہ جو گاڑھی ہو جیسے کہ گوبر یا گوں۔ تو اب دیکھو، نجاست غلیظہ جو پتلی اور بہنے والی ہو، اگر وہ 1 روپے سے کم بدن پر یا کپڑے پر لگی ہے اور انسان کو پتہ ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، نہیں پتہ ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پتہ ہونے کے باوجود نہ دھونا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لینا یہ مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ نماز ہوگی۔ تو اگر پتہ ہے تو اسے دھو لینا چاہیے، لیکن اگر اس نے نہیں دھویا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اتباع سمجھ میں آ گئی۔ اور نجاست غلیظہ کی دوسری قسم یعنی جو گاڑھی ہے، تو گاڑھی میں یہ ہے کہ 4.5 ماشا یعنی اس کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشا سے کم اگر ہوگا تو نماز ہو جائے گی، 4.5 ماشا سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ 4.5 ماشا، یہ ماشا کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے زمانے میں تھوڑا سا میجرمنٹ کا اور وزن کا ایک طریقہ ہوتا تھا، آج آپ آسانی سے سمجھیں گے، تولہ کے حساب سے سمجھ لیجئے۔ جو 12 ماشا ہوتا ہے وہ 1 تولے کا ہوتا ہے، تو 4.5 ماشا، اس کو آسان کرنے کے لیے 5 اگر ہم اس کو کر لیں تاکہ حساب آسان ہو جائے، تو 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو آپ 4.5 ماشا یہ سمجھ لیجئے کہ آدھے تولہ سے بھی کم۔ تو اگر اتنے گاڑھا یعنی اتنے وزن کی ناپاکی بدن یا کپڑے پر لگی ہے تو اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن وہی ہے کہ اگر پتہ ہے پھر بھی نماز پڑھ لیا تو یہ کراہت کے ساتھ نماز ہوگی، نہیں پتہ ہے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی، لیکن پتہ ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو نجاست غلیظہ کے بارے میں بتایا۔ نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بدن یا کپڑے کے جس بھی حصے پر لگی ہے، اگر اس کے 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کو سمجھیے، 1/4 سے کم یعنی 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے اس میں ایک لفظ کہا تھا کہ بدن یا کپڑے کے جس بھی حصے پر، بدن یا کپڑے پر نہیں، بدن یا کپڑے کے جس بھی حصے پر، جس بھی عضو پر اگر 1/4 سے کم ہے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ کرتا ہے جو میں نے پہنا ہے، تو اس کے کئی سارے حصے، اس کا آستین ایک الگ حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کلی ایک الگ حصہ ہے، اس کا آگے والا ایک الگ حصہ ہے، اس کا کالر ایک الگ حصہ ہے، پیچھے والا ایک الگ حصہ ہے۔ تو اگر یہ جو آستین ہے اس پر اگر نجاست خفیفہ لگی ہے تو اگر ایک 1/4 سے کم ہے، 1/4 سے کم ہے تو نماز ہوگی، 1/4 سے زیادہ تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح انسان کی باڈی ہے، اس کے الگ الگ حصے، ہاتھ الگ ہے، ٹھیک ہے، پیٹ الگ ہے، پیٹھ الگ ہے، ٹانگ الگ ہے، تو اگر یہ جو الگ الگ حصے ان میں سے 1/4 سے کم اگر ہے تو نماز ہو جائے گی، 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ دیکھیے، نجاست جو ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ یعنی بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی کہتے کسے ہیں؟ نجاست غلیظہ کو سمجھنے سے پہلے نجاست خفیفہ کو سمجھیے، کیونکہ یہ آسان ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے تو سمجھنا آسان ہوگا۔ نجاست خفیفہ کہتے ہیں، پہلے یہ دیکھیے، پرندے، جتنے بھی پرندے ہیں ان میں 2 قسم کے پرندے ہوں گے، ایک ہوں گے حرام یعنی جن کا کھانا حرام ہے، ایک وہ پرندے جن کا کھانا حلال ہے۔ تو جتنے بھی پرندے ہیں جو حلال ہیں، تو حلال پرندوں کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ حلال پرندے جیسے کہ کبوتر، گوریا یا اسی طرح مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب جو ہے یہ پاک ہوتی ہے۔ تو جو پرندے حلال ہیں ان کی جو بیٹ ہے یعنی جو ہگتے مودتے ہیں وہ جو ہے کیا ہے، وہ پاک ہے۔ اور اچھا، اس میں ایک اصول اور یہ یاد رکھیے، جو بھی پرندے حلال ہیں تو حلال جو پرندے ہیں ان میں سے 3 پرندے نکل گئے۔ کون سے 3 پرندے؟ ایک تو یہ کہ مرغی، بطخ اور مرغابی، ان 3 پرندوں کو نکال دیا گیا۔ اب اس میں ویسے اختلاف بھی کہ جو مرغی ہے، بطخ ہے، مرغابی، یہ پرندے ہیں یا جانور ہے، کیونکہ
جو مرغی ہے وہ اڑتی بھی ہے تھوڑا سا اور چلتی بھی ہے، تو ویسے بھی کنفیوژن اس میں رہتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو ہے پرندہ ہے یا یہ جانور ہے۔ بہرحال اس اصولی اور سائنٹیفک چیزوں میں نہیں جائیں گے۔ مولانا اشرف تھانوی نے مرغی، بطخ اور مرغابی ان تین چیزوں کو نکال دیا کہ ان کا پاخانہ پیشاب تو ہے وہ جو ہے ناپاک ہے، لیکن جو حلال پرندے ہیں ان کا جو پیشاب ہے اور جو پاخانہ ہے، ان کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہے۔ پرندے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اب پرندوں میں دوسرے پرندے جو حرام ہیں، تو حرام پرندوں جو ہیں ان کی جو بیٹ ہے وہ ناپاک ہے، اور کون سی ناپاک ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ حرام پرندوں کی بیٹ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ اب آتے ہیں جانور میں۔ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، حلال جانور اور حرام جانور۔ تو جو بھی جانور حلال ہیں، ٹھیک ہے، حلال جانور جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑا، تو ان کا جو پیشاب ہے، پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ، یعنی ناپاک تو ہے لیکن کون سا ناپاک ہے؟ نجاست خفیفہ۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی حلال جانور ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اور جو بھی جانور ہے جو حلال ہیں تو ان کا جو گوبر ہے وہ جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ ان کا گوبر جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ، ان کا گوبر جو ہے وہ نجاست غلیظ ہے۔ اور جتنے بھی جانور جو حرام ہیں تو ان کا پیشاب، ان کا گوبر، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو آسانی سے سمجھا دیا